بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا وہ بچہ جس نے فرعون اور اس کے لشکر کا نام و نشان ختم کر دیا۔ جب فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو کہ تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا، تو فرعون نے کیا حکم جاری کیا؟ مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک رات ایسا خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے، اور اس آگ نے مصر کے تمام لوگوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ وہ نیند سے چونک اٹھے اور تمام نجومیوں اور بڑے بڑے علماء کو اپنے پاس بلایا، اور ان سب سے فرعون نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے اس خواب کی تعبیر کچھ یوں بیان کی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی، اور وہ بچہ فرعون کی بادشاہت کو ختم کر ڈالے گا۔ فرعون ایک ظالم اور جابر حکمران تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے مصر میں رہا کرتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو ذلیل و بے عزت کر کے رکھا تھا، ان کی عورتوں کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کرتا تھا۔ مصر کے باشندوں کو اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا کچھ حصہ اس وقت کے بادشاہ ریحان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل مصر میں پروان چڑھی اور بعد میں بنی اسرائیل کہلائی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے دین کی، لہٰذا یہ قوم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اسے رب ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے فرعون نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے اور ان سے ہر گندہ کام کرایا۔ فرعون نے جب نجومیوں سے اپنے خواب کی تعبیر سنی تو وہ بہت فکر مند ہونے لگا، اور اس نے ایک حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، اور اگر لڑکیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس حکم کے مطابق فرعون کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی چھوٹا لڑکا زندہ نہ بچ پائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے زندہ ذبح کر دیے گئے۔ کئی سال ایسے ہی ہوتا رہا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سرداروں نے فرعون سے کہا، اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو ہمیں خدمتگار ملنا مشکل ہو جائے گا، اور ہماری یہ کمتر کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ ایک سال چھوڑ کر دوسرے سال بچے قتل کیے جائیں، اور ہر حاملہ عورت کی نگرانی شروع کر دی، اور ہر دایا عورت کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہونے لگے تو انہیں فوراً اطلاع دی جائے۔ اگر وہ دایا عورت اطلاع نہ دیتی تو انہیں بھی قتل کر دیا جاتا۔ انہی دنوں میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہیں، یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی کسی کو خبر نہ تھی سوائے قریبی چند لوگوں کے۔ فرعون کو نجومیوں نے پیغام دیا کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بے چین و بے قرار کر دیا۔ فرعون کے سپاہی گھر گھر کی تلاشی شروع کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے تھے۔ اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین بہت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک وہ اپنے بچے کو شاہی جاسوسوں سے چھپا کر رکھ نہیں سکتے تھے۔ پھر بھی انہوں نے پوری کوشش کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے پاس حکم آ گیا۔ یہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، تم اس کے پیچھے چلی جاؤ۔ لہٰذا وہ اس دریائے نیل کے موجوں میں چلے اور اس کی بہن اس کی نگرانی کرتی چلی جا رہی تھی۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی خادماؤں کے ساتھ لطف اندوز ہو رہی تھی کہ اس کی نظر صندوق پر پڑی۔ ملکہ نے خادماؤں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال کر میرے پاس لاؤ۔ جب صندوق کو کھولا تو اس میں ایک حسین اور انتہائی صحت مند بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ ملکہ نے شفقت و محبت سے بچے کو گود میں لیا۔ انہوں نے سوچا اس کو بیٹا بنا کر پالا جائے۔ محل میں کسی نے یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ یہ بچہ فرعون کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا، کہیں یہ بنی اسرائیل کا وہ بچہ نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا۔ لیکن ملکہ نے انہیں منا لیا یہ کہہ کر کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں اسے اپنا بیٹا بنا کر پالنا چاہتی ہوں۔ بالآخر فرعون بھی اس بات پر آمادہ ہو گئے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے گئے تو اس نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ جتنی بھی عورتیں انہیں دودھ پلانے آئیں، بچے نے دودھ نہ پیا۔ ادھر حضرت موسیٰ کی بہن بہت دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا، تمہیں ایک ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش کرے؟ وہ ایک غریب گھرانہ ہے اور اس بچے کا خیر خواہ بھی ہو۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے اور انہیں انعام و کرام ملنے کی امید رہے گی تو اس گھر میں بھی خوشحالی آئے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے۔ فرعون کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے انہیں دودھ پلایا تو بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینے سے انکار کیا تھا،
اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی والدہ کا خوب احترام ہونے لگا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور پھر مصر چھوڑ کر چلے گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے ان کے لشکر کے پیچھے جانے لگا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا کے بیچ میں راستہ کھول دیا۔ یہ وہ موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور لشکر تباہ و برباد ہونے والا تھا۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون لشکر کو لے کر ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔